اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اصابك من حسنة فمن اللہ وما اصابك من سیئة فمن نفسك وارسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برضوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فعارض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا۔ پیچھے ہم نے پڑھ لیا انسان پہ اللہ کا فضل ہو یا اللہ کی طرف سے آزمائش آ جائے، خوشی اور غمی ہو، دونوں چیزیں اللہ رب العزت کی طرف سے آتی ہیں، دونوں چیزوں کا خالق اللہ رب العزت ہے۔ قل کل من عند ربک، کہ آپ کہہ دیجئے کہ ہر چیز تیرے رب کی طرف سے۔ لیکن یہاں پر ہمیں ایک ادب سکھایا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو بھی چیز آپ کو پہنچے بلائی سے بس وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وما اصابک من سیئۃ، اور جو تمہیں برائی پہنچے فمن نفسک، وہ تیرے اپنے نفس کی طرف سے ہے۔ یعنی دونوں چیزیں ہوتی تو اللہ کی طرف سے ہیں، دونوں چیزوں کا خالق، اچھائی اور برائی، خوشی اور غمی، خوشحالی اور بدحالی، صحت اور بیماری، فتح اور شکست، ہر چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ لیکن اچھائی کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف، اور جو برائی انسان کو پہنچتی ہے وہ انسان کے گناہوں کے سبب انسان اس کی لپیٹ میں آتا ہے، تو گویا کہ اس کا موجب انسان کا عمل بنتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو بھی تمہیں برائی پہنچے وہ تیرے نفس کی طرف سے۔ اس لیے اسلاف یہ کہا کرتے تھے، جو مسئلہ، جو اجتہاد ہم نے تمہیں بتایا ہے، اگر اس میں درستگی ہے، اگر اس میں درستگی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے، اگر یہ بات درست نہیں، یہ جو ہم نے اجتہاد کیا ہے، ایک رائے دی ہے، اگر یہ درست نہیں تو یہ میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے۔ تو اس لیے ہمیں ہر اچھائی کی چیز جو نسبت ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف کرنی چاہیے، اور جو برائی ہے، جو آزمائشیں ہیں، ان کی نسبت انسان کو اپنی ذات کی طرف کرنی چاہیے۔ اور آگے فرمایا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، ہم نے آپ کو پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، لوگوں کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اس پہ اللہ رب العزت کافی ہیں گواہ، اللہ رب العزت اس بات پہ گواہ کافی ہیں کہ آپ کے ہیں اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اور ہم نے قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ پڑھ لیا کہ کفار یہ کہتے تھے لست رسولا، آپ پیغمبر نہیں ہیں، آپ پیغمبر نہیں ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، اور اس بات پہ اللہ کی ذات کیا ہے، گواہ کافی ہے۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو شخص بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی فرما برداری کی۔ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے،
جو بھی دین کی بات ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مرضی سے نہیں کہتے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، گویا کہ وہ بات اللہ رب العزت کی ہوتی ہے اور زبان اطہر کس کی ہوتی ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے۔ اس لیے جو شخص بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا مانے گا، گویا کہ اس نے اللہ کی ذات کا کہا مانا ہے، اللہ کی اطاعت کی ہے۔ ومن تولا، اور جو شخص منہ پھیر لے اور روگردانی اختیار کرے، فما ارسلناک علیہم حفیظا، ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ آپ کے ذمے صرف ایک کام ہے، انما علیک البلاغ، آپ کے ذمے صرف بات کا پہنچا دینا ہے، وعلینا الحساب، ہمارے ذمے پھر اس کا حساب و کتاب لینا ہے۔ آپ کی ذمے صرف جو ہے وہ پیغام کو پہنچانا ہے، آپ پیغمبر ہیں، آپ ان پہ نگہبان نہیں ہیں۔ نگہبان کون سی ذات ہے؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ کی ذات تم پر کیا ہے؟ نگران ہے۔ پیچھے ہم نے ابھی پڑھ لیا کہ جو شخص بھی کیا کرے گا؟ روح گردانی اختیار کرے گا۔ روح گردانی اختیار کرنے والے تین قسم کے لوگ تھے مدینہ منورہ میں۔ ایک تو کافر تھے جو مانتے ہی نہیں تھے بالکل، دوسرے یہود تھے جو جانتے بوجھتے ہوئے نہیں مانتے تھے، تیسرے تھے مفاد پرست لوگ جن کو صرف اور صرف اپنے ذاتی مفاد سے واسطہ تھا، باقی کوئی حق کی بات کرتا ہے اس کا ساتھ دینا ہے، نہ حق کوئی کہتا ہے اس کا انکار کرنا ہے، اس سے ان کا کوئی سروکار نہیں تھا، جن کو منافقین کہا جاتا ہے۔ یہ صرف اپنے ذاتی فائدے کی بات کرتے تھے، اور ذاتی فائدہ چاہے ان کو مسلمانوں سے مل جائے چاہے ان کو یہود سے مل جائے، یہ بس موقع پرست لوگ تھے۔ اب ان کا کردار کیا تھا؟ حقیقت میں ان کا کردار بہت بھیانک تھا کہ یہ لوگ یعنی کافروں سے بھی بدتر تھے، جن کو منافقین کہا جاتا ہے۔ دل کے اندر کفر چھپائے ہوئے تھے اور اوپر انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا۔ صف اول میں نمازیں پڑھتے تھے اور ہر بات میں پیش ہوتے تھے، اور جہاں پہ دیکھتے کہ ان کو خطرات ہیں وہاں پہ یہ لوگ جو نا وہ بھاگنے والے ہوتے اور معذرت کرنے والے ہوتے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، یہ منافقین لوگ کہتے تھے کہ اطاعت ہوگی۔ اللہ نے پیچھے کہا نا کہ جو رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا اس نے اللہ کی اطاعت کی، تو یہ موقع پرست لوگ کیا کہتے تھے؟ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، کہتے کہ اطاعت ہوگی، اطاعت و فرما برداری ہوگی، یعنی لوگوں کے سامنے آپ کے سامنے اس چیز کا دم بھرتے تھے کہ ہم اطاعت کریں گے، لیکن فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب آپ کے پاس سے چلے جاتے بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، بیتہ کا معنی ہوتا ہے کہ رات کو بات چیت کرنا، تو رات کو بات چیت کرتے مشورہ کرتی ایک جماعت ان میں سے، غیر الذی تقول، علاوہ اس بات کے جو ان کو کہی گئی تھی، جو یعنی کہ آپ نے کہی تھی نا ان سے بات، اس کے علاوہ اس کے خلاف مشورہ کرتے۔ رات کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کی ہوتی نا، رات کو کیا کرتے؟ اس کے خلاف مشورہ کرتے، یعنی جناب وہ مکر و فریب کرتے، اور اس کی یعنی کہ آپ کی جو بات ہے اس کی جواب تلاش کرتے کہ اس کا کیا جواب دیا جائے۔ تو چاہیے تو یہ کہ اب جو حکم ملا ہے اس کی تعمیل کے بارے میں مشورہ کیا جائے، کس کے اوپر عمل پیرا ہونے کا سب سے خوبصورت طریقہ کون سا ہے؟ تو یہ لوگ اس کی مخالفت میں راتوں کو مشورے کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ یکتب ما یبیتون، اللہ لکھ رہے ہیں جو یہ رات کو بات چیت کرتے ہیں۔ فاعرض عنہم، آپ ان سے اعراض کریں، آپ ان سے صرف نظر کریں، آپ ان سے منہ پھیر لیں۔ وتوکل علی اللہ، اللہ پہ توکل کریں۔ وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ کی ذات کافی ہے کارساز، یعنی آپ کے معاملات کو سلجھانے والی اور آپ کو تحفظ دینے والی اللہ کی ذات کیا ہے؟ کافی ہے۔ آپ اسے اللہ کے سپرد کر دیں، ان کی مخالفت کو آپ اللہ کے سپرد کر دیں، اللہ پہ بھروسہ کریں، اعتماد کریں، اور ان سے صرف نظر کر لیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے اس کی صداقت کی سب سے بڑی جو دلیل ہے نا وہ قرآن مجید ہے۔ آپ کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ تو فرمایا افلا یتدبرون القرآن،
بس یہ لوگ قرآن مجید پہ تدبر کیوں نہیں کرتے؟ تدبر کے معنی ہوتے ہیں غور و فکر کرنا، اس پہ غور و فکر کرنا اور سوچ و بچار کرنا قرآن مجید کے بارے میں، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے میں۔ اور قرآن مجید کی تقریباً 60% آیات ایسی ہیں جن میں اللہ خالق کائنات نے صرف غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے کہ آپ ان پہ غور و فکر کریں۔ تو فرمایا افلا یتدبرون القرآن، اور قرآن مجید کی 3 صفات ہیں، قرآن مجید کی 3 صفات ہیں۔ ایک تو یہ ہے قرآن مجید جو ہے نا وہ اس کے اندر اختلاف نہیں ہے، اس کے آیات کے اندر تضاد نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر قرآن مجید جو خبر دیتا ہے وہ صداقت پر مبنی ہوتی ہے۔ تیسری چیز ہے قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت، کہ اس جیسی کوئی کتاب بنا نہیں سکتا، اس جیسی کوئی آیت بنا نہیں سکتا، اس جیسی کوئی صورت نہیں بنا سکتا۔ قرآن مجید نے جو نا یہ چیلنج بھی کیا ہے اور بار بار چیلنج کیا ہے۔ تو قرآن مجید کی صداقت کی یہ 3 چیزیں جو نا بہت بڑی دلیل ہے کہ اس جیسی فصاحت و بلاغت والی کوئی کلام نہیں۔ قرآن مجید جو ہے جو خبر دیتا ہے اس میں صرف اور صرف صداقت ہوتی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ قرآن مجید کی باہمی آیات کے اندر تضاد نہیں ہے، اختلاف نہیں ہے۔ تو یہاں پر ایک چیز کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور ذات کی طرف سے ہوتا نا، کوئی اور ذات اس کو بنانے والی ہوتی اللہ کی ذات کے علاوہ، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو اس میں وہ بہت زیادہ اختلاف پاتے، تضاد پاتے، جنو اس میں کلیش ہوتی، آیات کے بیچ میں اس کے معنی میں کلیش ہوتی۔ لیکن چونکہ اللہ کی طرف سے ہے، آپ کو ایک آیت کا مفہوم جو ہے دوسری آیت کے مخالف نظر نہیں آئے گا۔ اور قرآن مجید کے جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ القرآن یفسر بعضها بعضا، قرآن مجید کی بعض آیات کی تفسیر اور وضاحت تو کرتی ہے، لیکن اختلاف کہیں پر نہیں ہے، اختلاف کہیں پر نہیں ہے۔ قرآن مجید جو نا وہ ایک واضح کتاب ہے، ایک آیت دوسری آیت کی تشریح کرتی ہے، وضاحت کرتی ہے، لیکن کہیں آپ نہیں دیکھیں گے کہ قرآن مجید نے ایک مقام پہ کچھ کہا ہے تو دوسرے مقام پہ کچھ کہا ہو۔ ایسا آپ کو قرآن مجید میں نہیں ملے گا اگر آپ اس پہ غور و فکر کریں گے تو۔ سرسری نظر میں تو آپ شاید کو بات کر سکیں، وہ آپ کی کوتاہی ہوگی کہ آپ نے قرآن مجید پہ غور و فکر کیے بغیر آپ نے یہ بات کہہ دی ہے، لیکن تدبر اور تفکر کے بعد آپ کو قرآن مجید میں اختلاف نظر نہیں آئے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔